سیاہ ستہ میں کوئی روایت موضوع ہے، ایک نہیں کئی ہیں، صرف ایک نہیں کئی ہیں۔ یہ آپ کے سیاہ ستہ میں ہے کہ قرآن کا کچھ ایسا بکری کھا گئی، کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ قرآن محفوظ ہے یا کچھ جب ایسا بکری بھی کھا گئی؟ یہ سیاہ ستہ میں ہے۔ یہ جو مولوی ہے نا آپ کے، یہ مولوی ہیں غالی، ان کا یا تو یہ جانتے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، بس ایئر کنڈیشنوں میں پلے، سیر ہو کے کھایا، پیڑ سے کپڑا اتار کے سو گیا، اور صحیح چربیاں چڑھ چکی ہیں ان پہ، مطالعہ کرنے سے چربی پگھل جاتی ہے، اور صحیح موٹے تازے بزرگ ہیں، اور پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں۔ ورنہ بخاری شریف میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جن پہ وقت کے ائمہ نے جرا کی ہے، مولوی خضر نے نہیں، بڑے بڑے ائمہ نے۔ بخاری کے راویوں پر بھی کلام ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ کتاب اللہ کے علاوہ ہر چیز پہ، البتہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ علماء نے لکھا ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث کی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، بخاری مسلم یہ لا ریب نہیں ہے۔ تو بعض غالیوں نے، ان پڑھ لوگوں نے ان کو بھی لا ریب بنا دیا، اور منکرین حدیث نے بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ دونوں پہلو غلط ہیں۔ بخاری مسلم قابل احترام، اور اصح الکتب کا علماء نے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ جو علم حدیث کے وقت کے امام تھے، ان کی انوار الباری ہے، ان میں زبردست عبارت لکھی حضرت قاضی شمس الدین شمس المحدثین نے، فرمایا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری۔ اسی طرح علامہ عینی، علامہ ابن حجر اور بڑے بڑے حضرات نے لکھا، اتفق اہل العرب والعجم، اہل عرب عجم اتفقت العلماء، علماء متفق ہیں ان کے زمانے کے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح بخاری، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھو نا، دونوں طرف غالی کھڑے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو امام بخاری پہ فتوے لگاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو بخاری پر جرا کرتے ہیں، اور صحیح بخاری پر خواہ مخواہ کے اعتراضات، جو اعتراضات بنتے ہی نہیں۔ حدیث کی سب کتب قابل احترام ہیں، صرف بات یہ ہے کہ حدیث رسول کی اس کو